جو حرف حق کو دل کی روشنی بنا لیتا ہے وہی زمانے میں اپنا مقام پا لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر معروف خاتون ناول نگار قرۃ العین حیدر کی حالات زندگی پر ہے۔ قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ ابتدا میں ان کا نام نیلوفر تھا، لیکن ماموں افضل علی نے نام بدل کر قرۃ العین حیدر رکھ دیا اور اس وقت سے قرۃ العین حیدر کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ قرۃ العین حیدر معروف رومانی افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی ہیں۔ قرۃ العین حیدر عرف عام میں عینی کہلاتی تھی اور فرضی نام لالا رخ استعمال کرتی تھی۔ ان کا آبائی وطن ناٹور ضلع بجنور تھا۔ قرۃ العین حیدر نے میٹرک کی تعلیم دہرادون کے ایک پرائیویٹ اسکول سے حاصل کی تھی۔ BA کا امتحان زابیلہ تھوئرن کالج لکھنؤ سے پاس کیا۔ انہوں نے MA انگریزی لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد قرۃ العین حیدر کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان چلا آیا۔ انہوں نے تقریباً 14 برس تک پاکستان میں سکونت اختیار کی تھی۔ 1950 میں قرۃ العین حیدر پاکستان کے وزارت اطلاعات و نشریات میں انفارمیشن آفیسر مقرر ہوئیں۔ قرۃ العین حیدر نے ٹیلی گراف اخبار لندن اور BBC لندن میں بھی ملازمت اختیار کی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہونے والا ناول آگ کا دریا ہے، جو کہ قرۃ العین حیدر کی تخلیق ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ہاں غضب کا تاریخی شعور ملتا ہے۔ یہ ناول کافی ضخیم تھا اور اس کے منظر عام پر آنے سے ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ بعض مخصوص نقطہ نظر رکھنے والے ناقدین نے اسے تقسیم کے خلاف قرار دیا اور بعض نے اسے دو قومی نظریے کے منافی قرار دیا۔ اخبارات میں بھی اس کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ 1960 میں قرۃ العین حیدر اپنی والدہ کو علاج کی غرض سے لندن لے گئی۔ وہاں ان کی ملاقات جواہر لال نہرو سے ہوئی۔ ان کے کہنے پر وہ بھارت واپس چلی گئی۔ اس سے پہلے مولانا ابو الکلام آزاد بھی ان کو ہندوستان واپس آنے کی دعوت دے چکے تھے۔ قرۃ العین حیدر 1964 سے لے کر 1968 کے دوران امپرنٹ بمبئی کی کیریئر ایڈیٹر رہی۔ 1979 میں قرۃ العین حیدر انٹرنیشنل رائٹنگ پروگرام یونیورسٹی آف ایودا امریکہ کی ممبر بھی رہیں۔ قرۃ العین حیدر 1981 سے 1982 کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اور 1982 سے 1984 تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کی وزٹنگ پروفیسر بھی رہیں۔ قرۃ العین حیدر اردو کی پہلی افسانہ و ناول نگار ہیں جنہوں نے انگریزی فکشن کی جدید ترین حیتیں اور تجربوں سے بھرپور استفادہ حاصل کیا اور جیمز جوائس اور ورجینا وولف کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ ان کی کہانیوں میں جیمز جوائس اور ورجینا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی تخلیقات میں اعلیٰ طبقے کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے ادبی زندگی کا سفر 7 سال کی عمر میں کارٹون نامی کہانی لکھ کر کیا تھا، جو کہ رسالہ پھول کے سال نامے میں شائع ہوئی تھی۔ 1943 میں ان کا پہلا افسانہ ایک شام ان کے فرضی نام لالا رخ کے نام سے شائع ہوا تھا، جسے وہ طنزیہ اسکرپٹ کہتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے بہت سے ناول اور افسانے لکھے، جن میں آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، کار جہاں دراز وغیرہ شامل ہیں۔ ترقی پسند ادیبوں کا طبقہ قرۃ العین حیدر کو جاگیرداری معاشرے کا نمائندہ قرار دیتا تھا اور ان کو پوم پوم ڈارلنگ کی پھپتیوں سے نوازتا تھا۔ قرۃ العین حیدر کا انتقال 21 اگست سن 2007 میں انڈیا میں ہوا۔